الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کی رکوع پڑھ کر بسم اللہ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی مجالس میں سے ایک اور مجلس کی توفیق پروردگار نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی. انسان جس مقصد اور ہدف کے لیے دنیا میں آیا ہے اسے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے خدا نے اس کا خود انتظام کیا ہے. اس انتظام کے لیے اس نے اپنے انبیاؤں کو اپنے منتخب شدہ بندوں کو ہمارے درمیان بھیجا. ان کا وظیفہ ان کے اپنے زمانے کے حساب سے تھا. ہر نبی نے اپنے زمانے کے حساب سے اپنے لوگوں کو اپنی امت کو خدا کی طرف جانے کی دعوت دی. چاہے جس دور کے اندر دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، انسان نے ظاہری کوئی ترقی نہیں کی تھی، لوگ جو ہے وہ بکھرے ہوئے رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رہنے کی چیزیں، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاؤں کا پیغام ایک ہی تھا. وہ دور کہ جب
نہ لوہے کو خدا نے حضرت داؤد کے حوالے کیا، اس سے پہلے کے نبی، اس کے بعد کے نبی، ہر نبی نے صرف خدا کی عبادت اور بندگی کی طرف لوگوں کو لے کے گئے۔ یہی ایک پیغام ہے جو چلتا آیا، بڑھتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا۔ پہلے زمانے میں ڈسٹریکشن کے مواقع، یعنی آپ کی ذہن بکھر جائیں، آپ کی توجہ ہٹ جائے، مواقع کم ہوتے تھے۔ ظاہر زمانہ ایسا تھا، لوگوں کے کام اتنے زیادہ نہیں تھے، مشاغل اتنے نہیں تھے، لوگ سادی سی زندگی گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبیوں کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ضرور آتا تھا، اور اس نبی کی تعلیمات کو روکنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ توحید کی طرف بڑھنے کے لیے، اپنی سسٹم کے حساب سے اس وقت بھی مقابلہ کیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی اتنی چیزیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھی، کشتی بھی پہلی دفعہ ہی حضرت نوح نے بنائی، وہ بھی لکڑیوں کو جوڑ کے، چیزیں نہیں تھیں، مگر اس وقت بھی لوگ تبلیغ، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تھوڑے سے، اور کتنی سال تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی۔ اس وقت بھی مشکل تھی نبی کو، یعنی مشکل کام تھا، آسان کام نہیں تھا۔ نبی آتے گئے، سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ پرستش کیونکہ فطرت میں تھی، عبادت انسان کے وجود میں تھی، کہ عبادت تو کرنی ہے، پرستش تو کرنی ہے۔ اب جب صحیح پرستش کا موقع نہیں ملے گا تو اس کی پرستش کو، عبادت کو موڑ دیا جائے گا۔ اب یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو آپ جانتے ہیں، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو بت کہاں سے آئے؟ کس نے کہا کہ بتوں کی پوجا کرو؟ تو سسٹم آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ عبادت فطرت میں ہے، انسان کی عبادت فطرت میں تھی، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے فطرتاً ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، یہ اس کی نیچر کے اندر ہے۔ عبادت کرنا، پرستش کرنا بھی اس کی فطرت میں ہے۔ اب اس کو کسی نہ کسی کی عبادت کرنی تھی، کہیں نہ کہیں اس کو ذہن شروع سے ایک ایسی پاور کو مانتا ہے کہ جو اس سے بڑی حاکم ہو۔ انسان کا ذہن ایسا ہی ہے۔ اسی لیے ویسٹ فلسفی خدا کی عبادت کو وہم کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ مطلب خدا نہیں ہے کوئی، انسان کو خوف تھا کس سے؟ بڑی بڑی چیزوں سے، مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، آسمانی بلائیں، وہ بھی انسان کو خوف ہے۔ تو انسان اس خوف کو اوور کم کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے، اس نے خود خدا کو بنایا ہے کہ کوئی تو ہو جو ان سے ہمیں بچائے۔ ویسٹرن فلسفی نے اسی طرح شروع کیا ہے۔ خدا کو ماننا یعنی کیا؟ یعنی خوف ہے انسان کو، انسان چاہتا ہے کہ کوئی سپیریئر ہو جو اس کو بچائے۔ یہی چیز آہستہ آہستہ پنپتی شک، شبہات، کانٹ کے شک، جتنے ویسٹرن فلسفر ہیں وہ آہستہ آہستہ انہی چیزوں کو لے کر آئے۔ آج جو اتنی مشکلات ہیں، آج وہ نبیوں کو جو مشکلات تھیں، آج وہ مشکلات نہیں، آج مشکلات بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ آج وہ ساری مشکلات جمع ہو گئی ہیں ایک ہی جگہ پر، اور آ کر انسانیت کے مقابلے میں ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو بھی انبیاؤں کو مشکل تھی، اب تو اتنا کچھ ہے تو اب کتنا مشکل ہوگا کہ اب انسان کو، اس وقت تو اللہ کے نبی درمیان میں تھے، معجزے بھی دکھائے انبیاؤں نے معجزے بھی دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے، جو ہے وہ اژدہا بن گیا، ایک اپنے عصا کو پھینکا، اژدہا، وہ جو جادوگر جنہوں نے رسیوں کو سانپوں میں بنایا ہوا تھا، وہ جادوگر جانتے تھے کیونکہ وہ اس جادو سے واقف تھے، وہ کہنے لگے خب یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر۔ اس زمانے کے جادوگر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ لکڑی کو پھینک کر اژدہا بن سکتا ہے تو وہ ایمان لے آئے۔ اور فرعون نے کیا کہا تھا کہ تم تو میرے تھے، تم نے کیا کیا، میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق جب پہچان جائے تو پھر گردن کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ حق کو پہچاننا ضروری ہے۔
کیونکہ حق کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے, مکس کیا جاتا ہے, پہچانو نہیں اور کنفیوز رہو. آج وہی سارے اشکالات, وہی شبہات ماڈرنائزیشن کے چکر میں مختلف پیکیجز کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں. وہ خدا نہیں ہے, ایسی مذہب ہے, اور مذہب ہے بھی تو کیسا مذہب ہے, یہ مذہب کو مذہب ہے, ہر مذہب ایک دوسرے سے لڑا ہے. جو خدا کے مقابلے والی طاقتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ آج جوان جو ہے وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, ایتھیسٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ اس کو خود الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی اس کی. فیشن ہے آج کل ویسے بھی کہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے, لیکن سوچ ذہن میں کس طرح ڈالی جاتی ہے, شبہ. آپ دیکھیں اس وقت اللہ کا نبی ان کے سامنے ہوتا تھا پھر بھی وہ اس کی نہیں مانتے تھے. ابھی تو نبی ہے ہی نہیں, ابھی کتنا مشکل ہے. تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ مشکل ترین دور ہے, یہ آسان نہیں ہے. اس دور میں اگر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کر لے اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا کی وہ حدیث کی جو انہوں نے اپنے حساب سے کہی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اس زمانے کے لوگوں کی ایک نیکی جو ان کے پاس لوگ تھے ان کی 50 نیکیوں کے برابر ہوگی. یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, جنگ احد, جنگ بدر, ان میں ہماری 50 نیکیاں. اس زمانے میں ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا. آج آپ کے سامنے, آج آپ, ہم روایت پڑھتے ہیں آخری زمانہ کیا ہوگا, صبح ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے گا, جب رات کو آئے گا تو ایمان نہیں ہوگا. تو وہ کون سی چیز ہے کہ جنہوں نے انبیاؤں کے مقابلے میں آئے, انبیاؤں کا مقابلہ کیا, اور وہ ساری طاقتیں آج بھی ہیں لیکن انہوں نے شکلیں چینج کر لی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا اور کیسا عمل کرنا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ؟ قرآن نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کو بیان کیا ہے. مختلف داستان ہیں مختلف صورتوں کے اندر. قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے. بہرحال ہم خدا میں توفیق دے کہ ہم قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھیں, کتاب پڑھیں. کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس زندگی میں ٹائم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں پورا دین مل جائے ہمیں, تو ظاہر ہے 1 گھنٹے میں تو آپ کو کچھ نہیں مل سکتا, بلکہ کوشش بوسٹر مل سکتا ہے, باقی آپ نے خود جا کے عمل کرنا ہے. آج جو معاشرے میں مشکلات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہونا. عقیدہ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ عقیدہ جہاں سے ہمیں ملا ہے ہمیں وہاں سے لینا ہے. عقیدہ ہمیں قرآن سے لینا ہے, عقیدہ ہمیں نہج و بلاغہ سے لینا ہے, عقیدہ ہمیں صحیفہ سجادیہ سے لینا ہے. لیکن کیونکہ جہاں سے ہمیں عقیدہ لینا ہے وہاں سے نہیں لیتے, ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم میرے جیسے ٹوٹے پوٹے طالب علموں سے آپ عقیدہ لیتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم نے عقائد پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں. ہم اتنا شور جو مچاتے ہیں کہ بھئی عقیدہ ہونا چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے, عمل چلو گزارا ہو جائے گا, عقیدہ ہونا چاہیے. وہ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ کتنا مضبوط ہے ہمارا عقیدہ؟ اور پہلے عقیدے میں, اصول دین میں پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے. توحید مضبوط ہے, توحید ہمیں آتی ہے. توحید کہتے کس کو ہیں؟ ہم کیوں اتنا کمزور ہیں, لرزتے کیوں؟ ہم نے توحید پڑھی نہیں, سنی نہیں. بہرحال آپ کے درمیان میں علماء کرام یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ کہ وہ کرواتے بھی ہوں گے کورس. نبوت, توحید کے بعد کیا ہے؟ عدالت ہے. عدالت پہ کتنی کتابیں پڑھ لی؟ پھر عدالت کے بعد کیا ہے؟ نبوت. نبوت پہ کتنی لاجیکل ریزنز ہیں ہمارے پاس. آج یہ کمزور ہیں, تبھی تو آج ہم لوگ اتنی آرام سے یوٹیوب فیس بک دیکھ کر ہمارا دین لرزنے لگ جاتا ہے. یہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے فلاسفر نے یہ کہہ دیا, فلانا آدمی تو بڑا پڑھا لکھا ہے. وہ کیسا پڑھا لکھا ہے؟ آپ نے خود نہیں پڑھا اس لیے آپ کو ہر کوئی پڑھا لکھا لگ رہا ہے. آپ خود اپنا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں تو صحیح. یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے. امامت پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ سسٹم ہے نبوت کے بعد, کیا ہے؟ امامت کا. خوب یہ امامت پر ہمارے پاس لاجیکل ریزنز کتنے ہیں؟ قرآن کے ریزنز ہمارے پاس کتنے ہیں؟ خوب. اور پھر امام ہے کیا؟ امام کی معرفت
خود امام کی شناخت تو جانے محترم خود قرآن کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے, دیکھا ایک شخص جو ہے وہ لڑ رہا ہے کسی سے, قرآن میں واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, لڑ رہا ہے. اس نے کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ موسیٰ کا شیعہ ہے, یعنی کہ موسیٰ کا پیروکار ہے. اس نے کہا موسیٰ میری مدد کرو. حضرت موسیٰ اس کی مدد کرنے گئے, چھڑانے, بچانے. حضرت موسیٰ کیونکہ اچھے مضبوط انسان تھے, انہوں نے ایک مکہ مارا, سامنے والا وہی مر گیا, وہ بھی جو شیعہ تھا وہ بھی بھاگ گیا. حضرت موسیٰ نے بولا کہ پتہ ہے کیونکہ شہر میں مشکل ہو گیا, حضرت موسیٰ بھی چلے گئے. دوسرے دن حضرت موسیٰ پھر نکلے, دیکھا پھر وہی کسی اور سے لڑ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بولا کہ یہ صحیح نہیں ہے. پھر اس نے پکارا حضرت موسیٰ کو, کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, کہا کہ یہ شیطان ہے جو تم سے, تو تم روز کسی نہ کسی سے جھگڑا کر رہے ہو. اب حضرت موسیٰ اس کو ہٹانے کے لیے جا رہے تھے. قرآن بہت ظریف ہے, بہت باریک نقطوں کو بیان کرتا ہے. حضرت موسیٰ اب اس کو ہٹانے جا رہے تھے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرو. جب اسے لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آج حضرت موسیٰ مجھے نہ مار دے, دیکھیں کیسے انسان ولی کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن وہ جو کل کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ, جب آج اسے کسی کام سے روکنے موسیٰ جانے لگے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے شور مچایا, کہا کہ یہ وہی ہے جس نے کل بندے کو مارا تھا. کیسے انسان اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ اپنے ولی کے مقابلے میں شور مچایا اس نے کہ کل اسی نے مارا ہے, وہ جو کل بندہ مارا ہے اسی نے مارا ہے. بھاگ گیا. حضرت موسیٰ کو چھوڑنا پڑ گیا اور حضرت موسیٰ چلے گا داستان آپ کے سامنے. ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, جب تک ہمیں کچھ کہا نہیں جائے تو سب اچھا ہے, مولانا صاحب آپ بھی بہت اچھے ہیں. جہاں کسی چیز سے روک دیا جائے, جہاں کوئی نصیحت کر دی جائے, جہاں کہ بولے یہ کام نہیں کرو, ان کو تو نہیں پتا, ان کو تو دین وین نہیں آتا صحیح طرح, تو عزاداری نہیں آتی ان کو صحیح طرح. کیونکہ آپ امام حسین علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد, امام حسین علیہ السلام کا اپنا قول اقوال دیکھیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا لقمہ ہے, جب تم پر مشکل آتی ہے تم اس کو نگل لیتے ہو. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری اطاعت کتنی ہے امام کی. معصوم کا فرمان ہے کہ میں اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. تو میں اپنی زندگی کو چیک کروں کہ میری زندگی میں اطاعت کتنی ہے. ظالم ہوتا اس زمانے میں جب انبیاء تھے, اس زمانے میں اطاعت کرنا لوگوں کا مشکل ہو گیا تھا. دشمن کی یلغار نہیں تھی, دشمن تھا لیکن اتنی یلغار نہیں تھی دشمن کی. اس کے باوجود لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے, تھوڑے سے لوگ. خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا, میں فلانے درخت پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. خدا نے کہا کہ تمہارا اہل تمہارے میں سے نہیں ہے وہ. حالانکہ اتنا سسٹم نہیں تھا, مگر شیطان ایکٹیو پہلے دن سے ہے. شیطان کو جب نکالا گیا ہے خدا نے, وہ اس دن سے ایکٹیو ہے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اتروایا, حابیل قابیل کے درمیان میں لڑوایا, اور اس کے بعد وہ ایکٹیو ہے, اور اس کی ایکٹیویٹی رک نہیں رہی ہے. اس زمانے میں سسٹم اسمال تھا, اسے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی, لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا. آج اس کا سسٹم بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, اور اس کا نفوذ, اس کی پینیٹریشن بہت ایزی ہو گئی. کتنی مشکلات انبیاؤں کو جھیلنی پڑی, سختیاں. بین طلوعین 300 نبیوں کو بنی اسرائیل نے گردنیں کاٹ دی, گردنیں کاٹ دی. حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے کنویں پھینک دی. شیطان ایکٹیو ہے. آج شیطان کہاں ہے؟
آج وہ سارا سسٹم کہاں ہے؟ سو رہا ہے یا نہیں ہے؟ اس ٹائم تو ہم بہت تیزی سے اس بیٹل کی طرف جا رہے ہیں جو فائنل ہے، فائنل جو کلیش ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے ایک نبی کسی گاؤں میں آتا تھا تو وہاں شیطان آ جاتا تھا؟ نبیوں کو کتنی مشکلات دی ہیں. حضرت یوسف جبکہ مصر کے وہ بھی بن گئے، اس کے باوجود جو دوسرے تھے انہوں نے کتنا ہارڈ ٹائم دیا. ہر نبی کو یہی دیا انہوں نے. حتیٰ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو قربانی پہ لے کے جا رہا ہے اکیلے، بھائی شیطان تمہارا کیا کام ہے، بھائی جانے دو بیٹے کو. نہیں، پہلے ماں کے پاس آیا، یہ آپ کے بیٹے کو مارنے جا رہا ہے. پھر 3 جگہ حضرت ابراہیم کے سامنے آیا. وہ جو شیطان کو 3 دفعہ پتھر مارتے ہیں وہ وہی ہے. وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا. وہ جانتا تھا کہ میں نبی کے اندر نفوذ نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود اپنے کام میں کنسسٹنٹ ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، رک نہیں رہا. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت باسعادت مکہ میں جب نور اترا تو سب شیاطین نے بولا کہ کچھ معاملہ ہے آج. تو جب اس کو خبر ملی اس نے کوشش کی، حضرت جبرائیل نے اسے آنے نہیں دیا. کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے نبی تک جانے کی. تو پھر اس نے کہا ان کی امت تک. ہاں ان کی امت تک. تو یہ بڑا خوشحال ہو کے چلا گیا. اس نے چلو امت میں تو پینیٹریشن میں کر سکتا ہوں. کہیں نہیں رکا. وہ جس چیز نے اسے ہارڈ ٹائم دیا، جس چیز نے اسے سب سے زیادہ مشکل دی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کے بعد سسٹم کولیپس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. نبی چلے گئے معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن خدا نے اس سے پہلے اپنا انتظام ہماری ہدایت کا کیا ہوا تھا. وہ کہ جب یہ سب رات کو قبیلے جمع تھے اور یہ شیطان پرسنل آیا ہے، اپنے چیلوں کو نہیں بھیجا، پرسنل آیا ہے اور جا کر کہا کہ تم مار کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم مارے کیسے مارے ان کو؟ بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دشمنی. تو کہا تم سارے قبیلوں میں سے ایک ایک فرد کا انتخاب کرو اور پھر حملہ کرو. بنی ہاشم تم سب سے نہیں لڑے گا. یہ پورا پلان اس نے دیا ان کو اور انہوں نے رات کو رسول خدا کے گھر پہ حملہ کیا. اب شیطان اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ تھا کہ یہاں ختم کر دوں میں یہ جو 1,24,000 کی محنت ہے، آخری نبی ہے، ختم کر دوں میں اس حکومت کو نہ بننے دوں جو مدینہ میں بننے جا رہی ہے. کہ مدینہ سے سسٹم کریٹ ہونا تھا جو آج تک چلنا تھا. اس نے پوری کوشش کی، پوری طاقت لگائی، رات کو یہ کودے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ خدا اپنا لیٹسٹ پلان لے کر نبی کے بستر پہ سلا چکا ہے. یہ خدا خوب یہ وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی آئے چلے گئے، نبی آئے چلے گئے، نبی آئے چلے گئے، امتوں کو میں نے خراب کر دیا، بگاڑ دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. ہر امت کے اندر اس نے اپنا سسٹم ڈالا. حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد حواریوں کو کیا کر دیا، کتابوں کے اندر کتنی چینجز کر دی. سولا میں یہیں پہلے ہی شروع کر دوں، جانے کا انتظار ہی. مگر خدا اپنا نظام بہتر جانتا ہے. ایسے ولایت کو بستر نبوت پہ سلایا کہ دشمن پہچان نہ پایا کہ نبی ہے یا علی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد. لوگ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ لوگ زیادہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں تو آپ آگے آ جائیں، پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ آگے آ جائیں. صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى. مسجد میں کھلی نہیں یا رسول اللہ. اذان محترم خوب یہ نظام الہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.
یہ صرف اس لیے نہیں کہ شیعہ پیدا ہو گئے تو جب سننے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, تبھی تو کیونکہ لاجیکلی کمپیریٹو اسٹڈی نہیں ہے سسٹمز کی, تحریک جتنی موومنٹس ہیں دنیا کے اندر, یہ مسائل ہمارے اندر اس لیے ہیں. سمجھیں کہ کس طرح نظام الہی کو خدشہ کرنے کے لیے, ہٹانے کے لیے شیطان پورے سسٹم کے ساتھ آتا ہے, اور ہم غفلت میں شیطان مولانا صاحب کدھر آئے گا, مطلب شیطان کدھر آئے گا, کہاں آئے گا, ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا آج تک. ہم خود اتنے زیادہ ماشاءاللہ شیطانی ہو گئے کہ ہمیں اب شیطان نظر ہی نہیں آتا کہ کدھر ہو گئے. وہ ہمارے اندر دائیں بائیں اطراف سے اٹیک کرتا ہے. شیطان میرے آباء و اجداد سے واقف ہے, کتنی اس کی عمر ہو گئی ہے, کس کس کو اس نے دیکھا ہے, کس کس کو اس نے دھوکہ دیا ہے, کس کس کو اس نے فریب دیا ہے. اس کو آسان نہیں سمجھا. قرآن اس کو عدو مبین کہہ رہا ہے, آشکار ترین دشمن ہے تمہارا وہ. خدا جہاں کہہ رہا ہے کہ اطاعت نہیں کرو, وہاں شیطان کا نام ہے, اس کی اطاعت نہیں کرو. حضرت آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے توحید کا پہاڑ تھے. وہ بہرحال یہ سب مہربانیاں انہی کی ہیں, انہی کی ریاضتیں, جو ہم جیسے ٹوٹے بوٹے لوگ آج کوئی باتیں کر رہے ہیں, انہی کا سلسلہ ہے سارا. وہ کہتے ہیں کہ گزر رہے تھے, دیکھا گلی کے اندر سفید محاسن کے داڑھیوں کے ساتھ بوڑھا سا شخص کھڑا ہوا. تو کون تھا؟ ابلیس تھا. انہوں نے کہا کہ میرا سامنا, میرا راستہ چھوڑ دو, مطلب میری زندگی میں نہیں آؤ. کہا کہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں, دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور دائیں طرف کھائی ہے. کہا کہ ابھی بھی کوئی غلطی کی تو میں ادھر جو ہے وہ دھکیل دوں گا. شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا, آخری وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کا ایمان کھینچے. بنی اسرائیل بلم بورا کتنا بڑا, سب دعا اس کی مستجاب تھی, ہاتھ اٹھاتا تھا دعا ہو جاتی تھی اس کی. ایسے شخص کو گمراہ کر دیا اس نے, ولی کے مقابلے میں لے آیا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ اپنی سسٹم کو اتنا ڈیزائن کرتا ہے. جانے محترم, قرآن بار بار جب تقابل پیش کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کون تھے, حضرت نوح کے مقابلے میں کون تھے, باقی انبیاؤں کے مقابلے میں کون تھے, حضرت یوسف کے مقابلے میں کون چیزیں تھیں, کیا چیزیں تھیں, اگر آپ ان کو ایکسٹریکٹ نکالیں, جمع کریں, تو آج وہ ساری چیزیں معاشرے میں موجود. فرعونیت شخص نہیں ہے, فرعونیت سسٹم ہے پورا. یزیدیت صرف شخص نہیں ہے, پورا سسٹم ہے. قارون کے جو خزانے تھے وہ خزانے نہیں ہیں, وہ سسٹم تھے, وہ پورا فائنینشل سسٹم تھا جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تھا. حضرت یوسف کے بھائی حسد, خود نمائی, اپنے آپ کو آگے دکھانا, وہ پورا سسٹم ہے. وہ نبی کے مقابلے میں آیا, ولی کے مقابلے میں آیا اور اس کو دھکیل دیا. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی جدائی ایک ولی زمان کی تڑپ کا اظہار ہے. حضرت یعقوب خود نبی ہیں, مگر اس کے باوجود اپنے زمانے کے ولی, گو کے بیٹا ہے, مگر زمانے کا ولی وہی ہے. اس کی یاد میں اتنا تڑپتے ہیں, اتنا روتے ہیں, اتنا گریا کرتے ہیں, آنکھیں سفید ہو گئی. قرآن اس پہ ایمفسائز کر رہا ہے کہ ولی کو یاد کر کر گریا کرو. ہم اپنے زمانے کے ولی کو یاد کر کے کتنا گریا کرتے ہیں, کتنا روتے ہیں اپنے امام کے لیے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں رشت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 8 جوان تھے جو ہر ہفتے پہاڑوں پہ جمع ہو کر دعائے توسل, دعائے نتبہ پڑھتے تھے اور اپنے امام کو یاد کرتے تھے. سالوں سے ان کا یہ عادت ہوئی بھی تھی کہ ہر ہفتے میں ایک دن جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا تھا. ایک دن وہ گئے, بیٹھے ہی تھے تو دیکھا کہ ایک سید ان کے درمیان میں تشریف لایا. اس نے کہا کہ میں دعا پڑھوں. اس نے پڑھا, وہ دعا پڑھی. دعا آواز میں بہت درد تھا, بہت ان کی کیفیت پیدا ہوئی.
پھر اس نے کہا کہ آج میں کچھ کھلا دیتا ہوں آپ کو. اس نے اپنی ابا سے کچھ کھانا نکالا. جوانوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں, آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, ہم آپ کو ملنا چاہیں تو ہم آپ کو کہاں ملیں, آ کے کہاں ڈھونڈیں آپ کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے انتظار میں تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو. تڑپ, کیا میں اپنے ولی کے لیے تڑپتا ہوں؟ داستان حضرت یوسف و یعقوب یہی ہے. ولی زندہ ہے مگر نہیں پتا کہاں ہے. عشق کی کیفیت ہے, نبی ہے اللہ کا, اور اتنا گریا. عزیزان محترم, ہماری زندگی میں اپنے امام کے لیے گریا کتنا ہے؟ آج خوب آپ کا امامت کا عقیدہ اسی طرح تو آپ کو فلورش کرے گا, آپ کو اوپر لے کے آئے گا. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا امام زندہ ہے, میرا امام غیبت کے پردے میں ہے, تو کیا امام ہماری طرف متوجہ نہیں ہے؟ کیا امام ہماری طرف دیکھ نہیں رہا؟ ہم کتنا امام کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کربلا کس چیز کی داستان ہے؟ کیوں بار بار سنائی جاتی ہے؟ کہ ایک امام اور درمیان میں آس پاس پروانے ہیں کہ جو اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کرنا چاہتے ہیں. ان کی اپنی شناخت نہیں ہے, ان کی شناخت صرف حسین ہے بس. یہی وجہ ہے کہ ایسے اصحاب امام, جو امام کو اصحاب ملے وہ کسی کو, کیونکہ ان کی اپنی شناخت ختم کر دی تھی, انہوں نے اپنے امام پر قربان تھے. آج ہماری زندگی کی پلاننگ, ہماری زندگی کی اسٹریٹجی امام کے لیے کتنی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ امام کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس سسٹم کو کتنا دیکھ رہے ہیں کہ جو امام کے مقابلے میں, انبیاءوں کے مقابلے میں جتنے سسٹم آئے ان سارے سسٹم کو جمع کریں, وہ سارے سسٹم اپنی پوری طاقت کے ساتھ. شیطان نے آخری پیغمبر کو نہیں اس ٹائم ان کو جانے دیا, پوری طاقت لگائی کسی طریقے سے پیغمبر پہ حملہ ہو. اس کے بعد بھی ٹیررسٹ اٹیمپٹ ہوتی رہی نبی کے اوپر, پوری کوشش کی. خوب جب تک خدا نے بچانا ہوتا ہے نہ نہیں, اور رسول کے جانے کے بعد سے لے کے اب تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو نہیں پتا کہ آخری آنے والا ہے؟ اس آخری آنے والے کے لیے شیطان اپنی کتنی پلاننگ کر رہا ہے, کتنی پلاننگ کر چکا ہے, اس کا اپنا سسٹم کیا ہے, وہ سسٹم میں کس طرح پینیٹریٹ کرتا ہے, کس طرح نفوذ کرتا ہے, ایجوکیشن میں, فائننس میں, عام زندگی کے اندر, گھر کے اندر. میڈیا 95% مور دین میڈیا چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا کا. نیوز اپنی مرضی کی, ڈرامے اپنی مرضی کے, لٹریچر اپنی مرضی کا. یہ سارے جتنے بھی اپلیکیشن آج ہم یوز کرتے ہیں, یہ سب کس کی زمین ہے؟ سب کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم صرف مجلس اپلوڈ کر کے دشمن سے جیت جائیں گے. یہ زمین دشمن کی ہے. جنگ دشمن کی زمین پہ نہیں جیتی جا سکتی. دشمن کو اپنی زمین پہ دعوت دینی پڑتی ہے. سید الشہداء نے کربلا خریدی ہے, اپنی زمین پر یزید کو دعوت دی. یزید نے نہیں امام کو گھیرا, امام نے یزید کو بے نقاب کیا ہے. خوب اس اسٹریٹجی کو سمجھیں. آج آپ دشمن آج ہمیں اپنے گراؤنڈ میں گرانا چاہتا ہے. آج دشمن نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ صرف ظاہر نہیں دیکھیں, آپ باطن میں ان طاقتوں کو دیکھیں. آج آپ کے لیے دنیا کتنی خوبصورت ہے. ویسٹ ہر جوان چاہتا ہے میں بھی چلا جاؤں, آسٹریلیا چلا جاؤں, یورپ چلا جاؤں. وہاں کیا ہے؟ وہاں سسٹم کیا ہے؟ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں, لوگوں سے کوئی کسی کو سروکار نہیں. اصل اس سسٹم کا ہے. وہ سسٹم آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ وہ سسٹم آپ کے ذہن کو, وہ پیسہ آپ کے ذہن کو کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ جوان سے پوچھیں, وہاں اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کہتے ہیں کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے. اتنی تشنگی وہاں جوان میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کو موقع نہیں ملتا. مشین ایسی ہے 6 دن
کئی گھنٹے نوکریاں کرنی ہیں، اس کے بعد ایک دن اسے اٹھا ہی نہیں جاتا. پورا سسٹم ایسا ہی ہے. یہاں پر آپ آزاد اگر ہیں کسی بھی طریقے سے، تو وہاں تو غلام در غلام ہے. میں خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھنے نہیں جائیں، آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں، نہ آپ کریں، چیزیں کریں، مگر انڈرسٹینڈ تو کریں کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ 4 فائدوں کے لیے آپ اپنے دین کو بیچ دیں. دشمن آپ سے آپ کا دین چاہتا ہے، دین دے دو. دنیا چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، لے لو. دین دے دو اپنا. دین کی بات نہیں ہو. مولانا صاحب اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اخلاق کا کیا کریں گے جب دین نہیں ہو؟ یہ چیز نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے. لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے. اخلاق ابھی کووڈ میں لوگوں کا اخلاق دیکھا آپ نے؟ کیسے لوگوں نے لوٹ مار مچائی. یہاں تو لوگوں نے پھر لوگوں کی مدد کی ہے، وہاں تو نہیں ہوا. وہاں کیمرے اگر ایک دن بند ہو جائیں پھر دیکھیں آپ سارا اخلاق کہاں جائے گا. سسٹم کو سمجھے. یہ آج مجھے پتا چلا کہ بہرحال پچھلے ہفتے یا کچھ دن پہلے ہزارہ ٹاؤن میں ایک 10 سال میٹرک کا بچہ تو اس نے شاید اپنے آپ کو ہینگ کر لیا. کیوں کیا؟ یہی یہ جو دشمن کی زمین آپ اپنے موبائل پہ لے کے گھوم رہے ہیں صبح شام، یہ انسٹاگرام، یہ اسنیپ چیٹ، یہ پب جی، یہ سائیکولوجیکل آپ کے برین کو واش کر رہا ہے. آپ کے وجود کو اندر لے آتا ہے اور آپ کو کمانڈ کرتا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. انسان اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ریموٹلی ہینڈل ہو رہا ہے. آج آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، موبائل پکڑا دو. یہ ایک حل نہیں ہے. آپ زہر دے رہے ہیں بچے کو. آپ پہلے زمانے میں بچے روتے تھے، موبائل پکڑایا جاتا تھا، گود میں اٹھایا جاتا تھا، بہلایا جاتا تھا. بھوک لگ رہی ہے، بچہ ہے، بچہ تو روئے گا. بچہ نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ بچہ روئے بھی نہیں، اب موبائل پکڑا دو. اب یہ زہر ہے جو اس کے وجود میں ڈال رہے ہیں آپ. کئی ماں باپ دیکھا بچہ کھانا نہیں کھاتا، چلو موبائل گیم لگا دو، کھانا کھا لے گا. کیا کھائے گا وہ؟ کیا اس کے ذہن میں نشو نما ہوگی؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گیم بنا کون رہا ہے، کیسے بنایا جا رہا ہے. سسٹم کو سمجھے. اب فرعون اس طرح تھوڑی ہے کہ آئے گا بنی اسرائیل کو پکڑ لے گا، روک دے گا، لوگوں کو قتل کر دے گا، بچوں کو ذبح کر دے گا، خواتین کو غلام بنا لے گا. وہ تھوڑی ہے زمانہ. اب وہ اپنے سسٹم کا غلام بنا رہا ہے. اب وہ آپ کے نفسوں کا قتل کر رہا ہے. اب آپ کی میری بہن بیٹیوں کو بے حجاب کر رہا ہے. اب وہ سرعام ان کی عفت کی نیلامی کر رہا ہے. فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے بے حیائی کو ڈراموں کے ذریعے سے، نیٹ فلکس کے ذریعے سے عام کر رہا ہے. حدود، وہ جو حیا تھی اس کو تار تار کر رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں مولانا صاحب اٹس ماڈرنائزیشن ہے، ابھی تو ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ابھی تو انسان کو بیکورڈ سوچنا نہیں چاہیے. خوب اگر بے حیائی ترقی ہے اور کم کپڑے پہننا ترقی ہے، تو جانور تو پھر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. انسان کو یہ جانور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جانور کیا کرتا ہے؟ جانور کو خیال کرتا ہے کہ دن ہے کہ رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، گلی ہے، گھر ہے. انسان وہی جا رہا ہے، جانوروں کی طرف جا رہا ہے. کیسے کیسے ملک ہیں جہاں ہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں اسائلم مل جائے اور یہ ہو جائے. ان ملکوں کے اندر روڈ پر بھی کوئی برائی کر رہا ہو، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ ایسے ملک میں جا کر اپنے بچے کی تربیت کریں گے، وہ بیٹا قرآن پڑھو، نماز پڑھو، امام زمانہ کا سپاہی بنو. لیکن ایسے ملکوں میں بچے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں بہرحال، جن کو بالکل شہید مصطفیٰ چمران کہ جب 16 سال بعد سوچیں کہ نیوکلیر اور پلازما فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھائی ایسی کہ کئی عرصے تک اس کے نوٹ سے لوگ پڑھاتے رہے. وہ جب 16 سال بعد واپس آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، جتنا پاک میں گیا تھا اتنا ہی پاک واپس آیا. وہ پاکیزگی چاہیے. وہ تبھی ہوگی کہ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا.
جب آپ کو پتا ہوگا کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کوئی غلط کام کر سکتا ہوں؟ میرا امام غیبت کے پردے میں مگر زندہ ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، ہم گم شدہ ہیں، ہم کھو گئے ہیں اس دنیا کے میلے میں، امام تو حاضر ہے۔ آج میں اپنے اعمال کو اس قابل کر لوں، امام مجھے دیکھ لیں گے۔ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا، امام سے پوچھا مولا آپ سے کوئی بھی سوال پوچھیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، مطلب کوئی بھی سوال پوچھے۔ امام نے سامنے برتن رکھا ہوا تھا، کھانا تھا اس میں، امام نے کہا کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا جہاں سے دل چاہے۔ کہا کیوں؟ کہا مولا بالکل سامنے کہیں سے بھی اٹھا لو۔ کہا کائنات پوری ہمارے آگے بالکل ایسے ہی حاضر ہے، جو جہاں سے پوچھو گے ہم وہاں سے کھانا حاضر ہے۔ ظاہر مظہر صفات پروردگار ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کہ انشاءاللہ کہ ہم نے پڑھی بھی ہوگی، نہیں پڑھی تو تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے، تھوڑی سی بڑی ہے لیکن ترجمہ پڑھ لیا کرے۔ فضائل اہل بیت ہے، فضائل ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فضیلت کہ باب اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے۔ بغیر ان کے، یہ نہیں کہ خدا محتاج ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن خدا نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے۔ اب آپ بولے مولانا صاحب سسٹم، ابھی دنیا کا جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم سسٹم کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مثلا آپ یہ موبائل سامنے ہے، آپ اتنے سارے لگے ہوئے ہیں، اب آپ ادھر سے کیوں نہیں سنتے الٹا کر کے؟ مولانا صاحب ادھر سنیں گے، اسپیکر ادھر ہے، اسپیکر نیچے کیوں نہیں ہے، مائک اوپر کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب کان ایسا ہے، سسٹم ہے، بٹن یہاں سے کیوں نہیں کھلتا ہے؟ مولانا صاحب سسٹم ہے، اس کے بغیر تھوڑی چلے گا، بس ایک اپلیکیشن ہے، سافٹ ویئر ہے، اتنا چھوٹے سے موبائل بغیر سسٹم کے نہیں چلتا، اس کو رن کیسے ہونا ہے، اس کا کائنات کا اتنا بڑا نظام پروردگار بغیر سسٹم کے چلائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر امامت کو ایسا رکھا ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے کائنات کولیپس ہو جائے گی۔ سسٹم ہے، اس کو امامت کو سمجھیں، گارنٹیڈ نہیں لیں امامت کو کہ شیعہ پیدا ہوگا تو چلو 12 امام ہے، بچپن سے 12 امام ہے تو ہوں گے 12 امام ہے، کوئی ضرورت۔ امامت کو سمجھے۔ ابھی دنیا کے سارے سسٹم کولیپس ہو گئے، سب آپ کے سامنے، کمیونزم، سوشلزم جتنے بھی تھے سب کولیپس ہے، ویسٹ کا، یورپ کا نظام سب کرائسس میں ہے، لوگ مشکل ہیں، فائنینشیل مشکل ہے، سائیکولوجیکل مشکل ہے، لوگ ڈائیورس دیکھیں، بڑے بڑے جو کنٹری اپنے آپ کو سب سے زیادہ رفاہ سوشل کنٹری کہتے ہیں، سب سے زیادہ سوسائڈ انہی کنٹریز کے اندر ہے، سب سے زیادہ سوسائڈ۔ کیوں؟ کیونکہ الہی سسٹم نہیں ہے۔ الہی سسٹم مادے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، الہی سسٹم روح کو تقویت دیتا ہے۔ چاہے کھانے کو ایک روٹی ہو، الہی سسٹم کہتا ہے کہ اس کو بھی تقسیم کر کر ضرورت مند کو دے دو۔ دنیا کا سسٹم کہتا ہے کہ ایک ہے تو دوسری کی بھی چھین لو، دنیا کا سسٹم۔ وہی نظام سمجھائیں کہ جن کے پاس نظام آیا۔ ایک دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، ایک سائل آیا، گھر کے بڑے نے روٹی دی تو چھوٹوں نے بھی دے دی، پھر پانی سے افطار کی، پھر دوسرے دن روزہ رکھا، پھر دوسرا سائل آیا، پھر دی، پھر سب نے 3 دن مسلسل۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نارمل سی بات تھی جس کو پوری سورت قرآن کی جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہے؟ نہیں، سسٹم دکھایا جا رہا تھا کہ یہ اللہ کے نمائندے اللہ کی مخلوق کے لیے ہیں، اور یہی ایک در ہے جو ہر دفعہ بھی کھٹکھٹایا جائے کبھی بند نہیں ہوتا۔ سسٹم ہے یہ، اس سسٹم کو نوک کریں آپ، دروازہ ہے، یہی وہ دروازہ ہے کہ جو رسول خدا اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے تک اس کے باہر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ۔ یہی وہ گھر ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے گھر ہیں جس پر اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، بلندی پاتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر
کتنے اس گھر سے اٹیچ ہیں. گھر سسٹم دیتا ہے. گھر صرف اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے آ جائیں. منتیں تو آپ کو پوری ہو ہی جائیں گی. کبھی بھی اس گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. سائل آیا امام حسین علیہ السلام سے لینے کے لیے, اللہم صلی علی, امام کے پاس آیا, امام نے اسے دروازے کے پیچھے سے دیا, ہاتھ سامنے نہیں آیا. بعد میں پوچھا مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا. صحیح, کریم ابن کریم ہے. مولا سے پوچھا مولا وہ حاتم طائی کے 7 دروازے تھے, 7 دروازوں سے لوگ آتے تھے لے کے جاتے تھے. مولا نے کہا ہمارے دروازے ایک ہی سے اتنا ملتا ہے, دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم سمجھے نہیں ہیں سسٹم کو. کائنات اسی سسٹم کی وجہ سے ہولڈ ہے. ہمارے آپ کے سامنے اب کائنات کتنی بڑی ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ضعیف ہو گیا ہے. ہم آپ امام سے متصل ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا حقیقت میں اتنی ڈائلیوٹ ہے, اور یہ ہدف نہیں ہے دنیا, یہ جس کے لیے ہم اتنے بھاگے جا رہے ہیں. دنیا وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. اگر اس دنیا کو ہم نے اس قابل کر لیا کہ اس کے ذریعے سے ہم آخرت چلے جائیں, بہترین ہے. لیکن اگر یہی دنیا ہمیں ڈبو گئی تو ادھر بہت لمبا ٹائم ہے. قرآن بار بار یہ بتا رہا ہے کہ وہاں تم ہمیشہ رہو گے, یہ ہمیشہ نہیں ہے. عزیزان محترم, امامت کو سمجھے, دونوں چیزوں کو. امام کو سمجھنے کے لیے آپ کو امام کے مد مقابل کو بھی سمجھنا پڑے گا. آج کا سسٹم اسٹریٹجیکل بہت پلانڈ ہے, بہت زیادہ نفوذ ہے, اور اتنا باریک ہے کہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بہت ایزی ہے. آج لوگ کنفیوز ہیں بہت زیادہ دین کے معاملے میں, علماء کے معاملے میں. مولانا صاحب کس کی سنیں, کس کی نہیں سنیں, ایک یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس پیرامیٹرز ہونے چاہیے. حق کیا ہے؟ حق پرسنالٹی نہیں ہوتی, شخصیت نہیں ہوتی. حق وہ ہے جسے پروردگار نے بھیجا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کسی کو فالو کرنا تو نہج البلاغہ دیکھیں. نہج البلاغہ کیا کوالٹیز دے رہا ہے ایک مومن کی. قرآن کیا کوالٹی دے رہا ہے. اگر اس کوالٹی کے اوپر, پیرامیٹر کے اوپر, یہ جو اہل بیت نے بتائی ہے, میں پورا اترتا ہوں, بسم اللہ. نہیں اترتا, خدا حافظ. کیونکہ دین وہاں سے لے جہاں دین اترا ہے. اس کو سمجھنے کو آج جو کنفیوژن ہے معاشرے کے اندر وہ اسی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اصل ولی آئے, جب ظہور فرمائے, انشاءاللہ جلد سے جلد فرمائے, اور ہمیں آواز نہ آئے, یا آواز آئے تو ہم اپنی زندگی کے اندر. اس لیے آپ کے 24 گھنٹے کے اندر پلاننگ ہونی چاہیے کہ اگر اس گھنٹے میں امام کا ظہور ہو جائے تو آپ کیا کریں گے. جیسے آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, میں کالج میں ہوں, پھر یونیورسٹی پڑھوں گا, پھر میں آگے جاؤں گا, پھر میں جاب کروں گا, پھر میری امیگریشن ہو جائے گی. وہ پلاننگ ہے نا. اس پوری پلاننگ کے اندر آپ نے امام زمانہ کہاں رکھا ہوا ہے اپنے حساب سے. یا اگر کہیں ہے, جیسے موٹر وے پر آپ جا رہے ہوں, بہت دور جا رہے ہوں, 500 کلومیٹر, تو ہر تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے, ایک انٹرچینج آتا ہے. تو اپنی زندگی میں انٹرچینج رکھیں کہ جب بھی ظہور ہوگا میں ایگزٹ لے لوں گا. برائے سلامت امام زمانہ علیہ السلام, برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام, بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. وعزان محترم, بہرحال قرآن ابھی انشاءاللہ وقت بہرحال ہمارا جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا. آپ ماشاءاللہ اتنے محبت اور غور سے سنتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنی, بہرحال ہم انسان محدود ہیں, ہماری اپنی بہرحال نقائص پائے جاتے ہیں. اس نقص میں یہی ہے کہ ہم زمانے میں قید ہیں, جبکہ
امام انسان کو زمانے سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا کہ تم زمانے سے آزاد ہو جاؤ، تم حدودوں سے آزاد ہو جاؤ۔ آج دیکھیں کہ امام نے کربلا میں جن کو اپنے ساتھ رکھا وہ آزاد ہیں، آج بھی آپ ان کو سلام کرتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، اور ان کو جب سلام کرتے ہیں تو ایک تو وہ شہید ہیں، زندہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کہیں پہ بھی ہوں سلام کریں ان کو، اور آپ توسل کریں، آپ ان کو کہیں بھی پکاریں، وہ آپ کی مدد کرنے کو آتے ہیں، کیونکہ زمانے سے باہر ہیں، مکان کی قید میں نہیں ہے۔ ہمیں بھی اگر ہم نے اسی زندگی کے اندر اب قید سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا، ہم اسی زمانے میں پھنسے رہے، تو پھر ہم بھی دفن ہو جائیں۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کروائیں، حضرت حر کی طرح، کہ جو دنیا کی قید میں، لیکن امام کے ایک جملے نے حضرت حر کو ہدایت دے دی۔ وہ کہ حضرت حر نے روکا، آسان نہیں تھا امام کے سواری کو پکڑ لینا، آسان نہیں ہے، روکا، اور امام ہے، امام کا کوئی لفظ ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ امام جانتے تھے کہ حر کو کے اندر جو عشق چھپا ہوا ہے اسے چنگاری کہاں سے لگانی ہے، چنگاری لگائیں۔ امام کا جملہ کہ حر تیری ماں امام نے کہا حر تیری ماں تیرے اعضاء میں بیٹھے۔ یہ جملہ جا کر حر کو ایسا لگا، مگر کیونکہ طینت پاک تھی تو اس نے کہا مولا اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر کیونکہ آپ کی والدہ کا احترام اتنا ہے، اللہ اکبر، یہ کم نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے گارنٹیڈ لیا ہوا ہے اہل بیت کو، ہم نے نستیوں کو ایسے لیا ہے کیونکہ بس یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، کائنات انہی کے گرد ریوالو کر رہی ہے۔ ایک جملہ حر نے، میں آپ کی والدہ کے بارے میں ایک جملہ حر کو حر علیہ السلام بنا گیا۔ یہی تو چیز تھی جس نے حر کو بچا دیا، آسان تھا۔ شب عاشور حر جو کہ سالار ہے، پورا ٹہل رہا ہے پریشانی کے عالم میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، شخص نے بولا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم جنگ کریں گے، تو کہہ رہے ہیں ہم صبح جنگ کریں گے۔ تو کہا تم مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ میں شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تو تمہارا نام لیتا۔ تو کہا مگر میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا، ایک چنگاری، اللہ اکبر۔ اور دوسرے دن امام کی خدمت میں شرمندگی کی حالت میں گیا۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا حر آ رہا ہے۔ امام جانتے تھے حر آئے گا۔ اگر پورے کربلا کے سینیریو میں آپ دیکھیں کہ بس ایک حر ادھر آ گیا کافی ہے۔ عزیزان محترم، امام کو سمجھے، دنیا کا سودا بہت تھوڑا ہے۔ حر نے کیا کیا؟ حر ادھر رہتا تو کیا ہوتا، ادھر آئے تو کیا ہو گیا؟ آج لوگ حر کے روزے پہ جا کر توسل کرتے۔ ایک عالم دین تھے، وہ گئے، وہ مریض تھے، بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، ان کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ عرب کی ایک خاتون آئی ہے، بٹ اتنا زیادہ نہیں جانتی، اس نے حضرت حر کی جو حرم کی جالی تھی اس کو پکڑا، ایک ایک کو پکڑ کے، اور یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق الحسین، اے وہ جس نے حسین کے چہرے سے غم کو دور کیا۔ یار ایک شخص بھی امام کے پاس آیا، امام کے چہرے کا قرض دور کیا اس نے، میری مدد کرو حسین کے صدقے۔ کہا وہ یوں کری اور اپنی حاجت لے کے چلی گئی۔ کہا میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں
حضرت حور کی زری تک پہنچا اور میں نے پکڑنا شروع کیا. جتنا میں اوپر آتا گیا میرے بدن میں طاقت بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ میں سیدھا سالم کھڑا ہو گیا. حور, آج امام کو ایک حور کا انتظار ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم, خدا بہرحال ہمیں توفیق دے اپنے امام کی معرفت کی, کہ ہم بھی اپنی زندگی کے ان معاملات میں چیزوں کو چھوڑ کر امام کی طرف بڑھیں. بس امام زمان صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم, یہ لٹا ہوا کارواں شہر شہر گلی گلی سفر کی حالت میں ہے, اور سر نیزوں پر آگے آگے چل رہے ہیں. ایک بچی ہے جو اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے, وہ بچی کہ جس نے جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو دیکھا کہ بابا نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا اور اس کو اپنے قریب بٹھایا, اسے پیار کیا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, نوازش کی. بچی سمجھ گئی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو پیار کیا جاتا ہے, لیکن بچی کو نہیں پتا تھا کہ عاشوراء والے دن قانون بدل جائے گا. عزیزان محترم, آپ نے مصائب پڑھے سنے, اس کے اندر سلام میں آپ کی بھی بچیاں ہوں گی, آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی, خدا ان کی حفاظت کرے انہی روتے ہوئے آنسوؤں سے. 2 بچیاں ہیں کینسر کی, یہ بھی ایک بچی ابیہ ہے, اسے ٹیومر ہے, ابھی اس کا علاج ہوا, اس کے لیے دعا کریں خدا اس بچی کے صدقے میں شفا دے اسے. عزیزان محترم, آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی, روز آپ بھی گھر سے باہر جاتے ہوں گے, بچی آپ سے پوچھتی ہوگی بابا گھر کب آئیں گے, جبکہ روز آپ واپس آتے ہیں. مگر جو بچی روز عاشوراء یہ دیکھ رہی ہے بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, بھائی قاسم گئے واپس, چچا عباس گئے, بدن بھی واپس نہیں آیا. اس نے دیکھا روز عاشور بابا پھپھی سے ودا ہو کے جا رہے ہیں, روک لیا اپنے بابا کو. امام اترے, بچی کو گلے لگایا. پھٹ جائے آدمی صرف اگر اس منظر کو دیکھ لے, باپ جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا. بچی نے کہا بابا ہمیں واپس مدینہ چھوڑا ہے. امام نے کہا بیٹا ممکن نہیں, دیر ہو گئی ہے. عزیزان محترم, امام چلے گئے. روز عاشوراء کے مصائب آپ سنتے ہیں, امام کس طرح زمین پر آئے ہیں, کتنے تیر, کتنے نیزے, کتنے پتھر امام کو لگے. مقتل ایک اور جگہ کہتا ہے کہ اس بچی سے صبر نہیں ہوا, جب اس کے بابا پر حملہ شروع ہوا اس بچی نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے بدن کی طرف. بیٹیاں باپ کے جنازے پر زینت ہوتی ہیں, مگر یہاں پیار سے بچی کو نہیں ہٹا. یہاں تماچے لگے, تازے آنے لگے, نہ جانے بچی کس طرح جدا ہوئی. عزیزان محترم, روز عاشور کیسے گزر گئی, شب آئی کیسے گزر گئی.
جو بچی باپ کے سینے پر سوتی ہو، وہ مقتل میں نہ جانے کس طرح اپنے بابا کے بدن کو ڈھونڈتے ہوئے 11 محرم کو جب یہ کارواں گزرا مقتل کے پاس سے، اور جب پھوپھی نے اپنے وجود کو اپنے بھائی پر گرا دیا، اس بچی نے جب بدن دیکھا، کیسا بدن ہے؟ سر موجود نہیں ہے، خاک خون میں اتنی غلطیتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا ہے۔ عزاداران محترم، اس بچی نے ایک سوال کیا، پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ اکبر! بس عزاداران محترم، بس ہاتھوں میں رسیاں، بس یہ بچی، یہ بصارت جہاں پانی مانگتی ہے وہاں تماچے پڑتے ہیں۔ خدا آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کرے۔ کبھی انسان بچیوں کو اس لیے کہتے ہیں، کسی نے شخص نے حاکر امام کی خدمت میں کہا کہ بیٹی کا نام کہا اگر فاطمہ رکھو تو کبھی اس کے چہرے پر تماچا نہیں مارنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آئمہ جانتے تھے کہ ہمارے جد پر کتنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ یہ تماچے جو کربلا کے راستے کوفہ میں لگے یہ پرانے نہیں تھے عزاداران محترم، بس یہ چلتا گیا۔ کہتے ہیں کوفہ میں سب سے پہلے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا۔ بچی کی نگاہ جیسے ہی اپنے بابا کے چہرے پر پڑی، بچی خاموش ہے۔ بچی کہنا چاہتی ہے کچھ مگر کہہ نہیں پاتی۔ امام نے قرآن کی تلاوت کی، مقام آیا، بی بی زینب نے اپنے بھائی کے سر کو کہا کہ بھیا اگر مجھ سے بات نہیں کرتے کم از کم اس بچی سے ضرور بات کرو۔ عزاداران محترم، شام کا دربار سر تشت پہ رکھا ہوا، یزید لعین اہانت کرتے ہوئے، استاد فلسفی مصائب میں پڑھا کرتے تھے کہ بچی چھپ چھپ کر اپنی پھوپھی کے پیچھے سے اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے۔ یزید چھڑی لے کر ہونٹ، وہ ہونٹ جسے پیمبر، اللہ اکبر! عزاداران محترم، بس زندان کے خرابے میں جب یہ بچی پہنچی ہے، امام سجاد فرماتے ہیں کہ چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ اور رات کے موسم نے اسیروں کے کھالوں کو اس طرح خراب کر دیا۔ بچی رات کی شدت میں بابا بابا بابا، جیسے ہی یزید کے کانوں تک آواز آئی، کہا کون ہے؟ کہا بچی بابا بابا کرتی ہے۔ کہا جاؤ بابا کو بچی کو دے دو۔ کسی بچی کو اس کا باپ اس طرح نہ ملے۔ تشت لایا، کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ خاک میں اٹی ہوئی بابا کی زلفیں ہیں۔ مقتل کہتا ہے بچی نے سر کو اٹھایا، شروع ہو گئی وہ جو اندر بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی بابا کو دیکھا، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، بابا پانی کے بدلے تماچے پڑے، بابا رسیاں گلوں میں، بابا بغیر محلوں کے، بابا اگر یہ مجھ سے مانگتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی۔ یہ کہتے کہتے خاموشی ہو گئی۔ بی بی زینب کیا دیکھتی ہے؟ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران محترم، آج تک یہ بچی شام کے زندان میں، بی بی زینب جب 40 پر گئی تو بھائی سے کیا کہا؟ بھائی ایک نشانی شام کے زندان چھوڑ آئی۔ آج بھی بچی یہی کہتی ہے، اے میرے بابا کے ظاہرو،
میرے بابا کو میرا سلام. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروردگار تجھے ان اشک بار آنکھوں کا واسطہ، تجھے اس بچی کا واسطہ، جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اہل بیت کے صدقے میں ہماری گناہوں کی مغفرت فرما. حاضرین میں جو بھی اپنی شرعی حاجات کو لے کر آئے ہیں انہیں پورا فرما. پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، یقیناً آپ کے بھی ہوں گے، میرے بھی ہوں گے. یہ کسی کا نام بھی دیا ہے حسن اور وجدانی، کیونکہ بہرحال چشمہ میں نے نہیں پہنا ہوا، مجھے پورا نام نظر نہیں. اور بھی لوگوں نے پرچیاں دی التماس کے لیے. ایک بچی ہے، میں نے پہلے بھی کل بھی عرض کیا، 10 سال کی ہے، اور ان کے والدین نے کہا اسے کینسر بھی لا علاج ہے. اور ایک بچی بہرحال یہیں پہ ابیا، اس کو برین ٹیومر ہے، اس کا بھی علاج بہرحال ہو رہا ہے. پروردگار تجھے اس بچی کا واسطہ جو اپنے باپ سے پھر مل نہ سکی، اس کے صدقے میں ان بچیوں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار بے اولادوں کو اولاد صالح نیک، اور جن کو اولاد نرینہ چاہیے انہیں نرینہ عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں رہائی عطا فرما. پروردگار گو کے بارش رحمت ہے، لیکن بہرحال ہمارا سسٹم صحیح نہیں، اور جہاں جو مشکلات ہیں، خاص طور پہ کہا ہے کہ وہ ہزارہ ٹاؤن کے پاس جو ڈیم ہے ادھر پانی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل کا ہو. پروردگار تجھے واسطہ ہمیں ناگہانی مشکلات سے نجات عطا فرما. ہمیں ان طوفان سیلابوں سے ہمیں صحیح راستے کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اتنا علم دے، ہمیں اتنی توفیق دے، جو نعمت بھیجتا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. پروردگار جہاں جہاں بھی پاکستان میں اور جگہ بھی بارش کی وجہ سے مشکلات ہیں، سیلاب ہیں، لوگ پریشان ہیں، یقیناً لوگوں کا مال مویشی گھر تباہ اور برباد ہو گئے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کی، مومنین کی مدد کر سکیں. پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. ہمیں جہاں جہاں بھی مجلس عزاداری ہو رہی ہے ان سب جگہ پر مومنین کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. آپس میں مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں آپس کے اختلاف کو دور کر کر مقصد امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر قدم کو اپنے امام کے ظہور کے لیے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس اربعین میں ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات بیت محمد.